اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وَعَلَىٰ آلِ محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج سوال جواب کا دن ہے۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم سیکھتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، آج کی ایک خاص بات یہ ہے آج کے پروگرام کی کہ ہمارے ایک خاص مہمان جو کہ تشریف لائے ہیں انگلینڈ سے، وہ شریک ہیں پیام صبح کا لازمی جز۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ انگلینڈ تشریف لے گئے۔ الحمدللہ آپ نے LLM مکمل کیا اور آج کل PhD میں مصروف ہیں۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے، اور ایک گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ تشریف لایا کریں کچھ وقت ضرور دیا کریں۔ ضرور، میرا بھی جی میری اعزاز ہے آنا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ النبا، آیات 1 سے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ آج کے سوالات ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات ہیں، اور یعنی ان کا لیول کافی بلند ہے۔ نقاش زبیری صاحب کا سوال ہے کہ یہ ماڈرن سوسائٹی، جدید معاشرے، اسلام کی نظر میں کیا ہیں، اور کیا ہر جدید چیز غیر اسلامی ہوتی ہے؟ اب یہ تو ایک پورے سیمینار کا موضوع ہے۔ جی جی، میں جب پڑھ رہا تھا تو میری بھی یہی رائے آئی۔ لیکن آپ کے پروگرام میں ایسی برکت ہے ماشاءاللہ
کہ بہرحال اس کی برکت سے دریا کوزے میں بند ہو جاتے ہیں. صرف میں نہیں، میں دیکھتا ہوں اور حضرات بھی آتے ہیں اور آپ جس طرح چلاتے ہیں ماشاءاللہ. واقعی بڑا اہم سوال ہے. اور لیکن آپ نے کہا کہ ایک ہائی لیول کا سوال ہے، لیکن میں جو پوری دنیا میں دنیا ٹی وی کے سامعین میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے ملتے ہیں جی جی، اور میں جو ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے سوالات کو آرام سے سمجھ کے ہضم کر سکتے ہیں اس کے جوابات. جی انشاءاللہ بڑے میچور سامعین ہیں جو آپ کا پروگرام سنتے ہیں الحمدللہ. دیکھیں پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ماڈرن ایک کشاکش چل رہی ہے اس وقت، ماڈرنٹی، تجدید دین، ماڈرنزم، اور یہ آپ کہہ لیجئے کہ دقیانوسیت یا آپ آرتھوڈکسی، اور ان سب کے درمیان میں ایک چیز ہے جس کو آپ مڈل روڈ یا پروگریسیونس کہتے ہیں. یہ اس وقت اسلام کی ترجمانیاں اس وقت سے نہیں، معتزلہ کے وقت سے، تابعین تبع تابعین کے وقت سے چلتی آئی ہیں. اور پھر یہ جب اسلام کا دور زوال آیا ہے، دور زوال کو ہم شروع کر لیتے ہیں 1941 کے 1491 کے بعد سے، یعنی خلافت اندلس کے سقوط کے بعد سے زوال شروع ہوا. پھر خلافت بغداد ہوئی جا کے، اور پھر آخر میں جو سب سے افسوسناک خلافت عثمانیہ ساقط ہوئی. اس میں بڑے ڈیفرنٹ، دیکھیں جب تک کوئی قوم عروج پر ہوتی ہے نا اس کی آئیڈیالوجی پر سوال نہیں ہوتا. آج کیپٹلزم پر، ڈیموکریسی پر سوال دنیا اٹھاتی ہے تو ان سوالات کو کوئی سیریس نہیں لیتا کہ بھی وہ ڈومیننٹ دین ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ان کی طاقت ہے، ان کا طوطی بول رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی. جب کوئی نظریہ یا سویلائزیشن یا اس نظریے کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے نا وہ بیٹھتی ہے نا، اس نظریے پر سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو عالم اسلام کا جب زوال، میں تو یہ سمجھتا ہوں مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اور پھر اس کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا ہمارے دشمنوں نے، ہمارے حریفوں نے، اور لے کے اٹھایا تو عالم اسلام کا زوال ہو گیا. اس وقت بڑے سوال کھڑے ہوئے. ایک سوال تو یہ کھڑا ہوا کہ کیا اسلام واقعی دور حاضر میں، جو یہ سوال ہے کہ کارآمد ہے بھی یا نہیں ہے، یا جو اکبر بادشاہ کو سوجا تھا کہ 1000 سال میں بس یہ اسلام کی ترجمانی ایکسپائر ہو گئی، اب ہمیں ایک نئے دین کی ضرورت ہے. اس قسم کی باتیں، یا ہمیں اسلام کے اندر ایک اسلام کی ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، شریعت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی، پرانا سارا مٹیریل ختم کر کے ایک نیا مٹیریل، نیا اصول فقہ نیا لانے کی ضرورت ہے، حدیث کو بھی ایک طرف، اس قسم کی باتیں شروع ہوئیں. اس سب کو ہم کہتے ہیں ماڈرنٹی، جدیدیت. یہ کہ جدیدیت یہ کہتی ہے کہ جناب اسلام اب فرسودہ ہو چکا ہے، وہ زنگ آلود ہو چکا ہے، اسلام کو اب پورا سا نیا اوورہال کرنے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کی نئی انٹرپریٹیشنز کی ضرورت ہے. یہ ایک نظریہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ چلے گا آج اس ماڈرن سوسائٹی سے. ہماری کیا مراد ہے؟ ماڈرن سوسائٹی سے مراد ہماری، ہم انڈسٹریلائزیشن ہوئی، گلوبلائزیشن ہوئی، دنیا نے مٹیریلزم میں وہ ترقی کی جو پہلے نہیں ہوتی تھی. تو دنیا میں چائنیز تہذیب تھی، جاپنیز تہذیب تھی، ہندوؤں کی تہذیب تھی، رشین تھی، مغربی تہذیب جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ اتنی پاورفل آئی کہ وہ ساری تہذیبوں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کی طرح ایسے ہڑپ کر گئی. اور یہ بات صحیح ہے کہ مغربی تہذیب جتنی مؤثر ابھی یہ 200 سالوں میں آئی ہے، اتنی گاڑی تہذیب اور کوئی آئی نہیں. اس پر پھر مفکرین نے دونوں طرف سے کتاب لکھی، جو ایک بہت لینڈ مارک کتاب آپ کے علم میں یقیناً بار بار آئی ہے اور مطالعے سے بھی گزری ہے، ہنٹنگٹن کی کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ. اور کلیش آف سیویلائزیشنز بہت ہی مشکل کتاب ہے. وہ پہلی دفعہ میں نے 10 سال 15 سال پہلے پڑھنے کی کوشش کی، مجھے سمجھ نہیں ہے. پھر میں نے ان کا پہلا مقالہ پڑھا، پھر بعد میں جب میں باہر پڑھنے لگا تو پھر تھوڑی سی بہتر ہوئی تو مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی. اس کا خلاصہ ہے کہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اب بہرحال تہذیبیں تو بہت ساری ہیں، دو تہذیبیں رہ جائیں گی جن کا کلیش ہوگا، ایک ویسٹرن سیویلائزیشن اور ایک اسلامک سیویلائزیشن، جو اگرچہ اپنی طاقت کے اعتبار سے گر چکی ہے کافی، لیکن اپنی دلیل کے حساب سے ابھی تک کھڑی ہے. اور یہی اس آیت کی ترجمانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا سورہ صف میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا تمام ادیان پر. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج تو مسلمان غالب نہیں ہیں، تو اس کا جواب مفسرین علماء دیتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، وہ سالم کھڑی رہے گی. مسلمانوں کی کمزوری سے مسلمانوں کی ملٹریل یا پولیٹیکل پاور نیچے گر جائے، لیکن دلیل کے یہ آج کھڑا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا. اب آج دیکھیں، اب آپ یہودی، ہندو، عیسائی ایونجلسٹ سارے کھڑے ہیں ایک طرف،
اور مسلمان کھڑے ہیں ایک طرف. یہ ہمارے سامنے آشکارا ہو چکا ہے. اب اس میں ایک معذرت خانہ رویہ ہے کہ جی ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی مثال ایک صاحب نے آسان سمجھانے کے لیے دی تھی کہ آپ ٹوپی چھوٹی ہو جائے آپ کے پاس, تو ٹوپی چھوٹی کا طریقہ ایک تو یہ کہ آپ ٹوپی بدل گئے سر پہ پہنے, ایک طریقہ یہ آپ بولیں نہیں ٹوپی تو صحیح ہے سر کو چھوٹا کرو ٹوپی کو فٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو حضرات کہہ رہے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو شرنک کرو اور اسلام کو توڑ مڑوڑ کے کسی طرح مغربی تہذیب کے مطابق 100% وہ کرو, یہ ہے. یا مغرب کے سامنے اسلام کی نئی تعبیر ایسی لاؤ جو ان کے لیے قابل قبول ہو. اچھا, یہ میں نے 2 سال 3 سال میں نے ہیومن رائٹ سٹڈیز پڑھی, بلکہ 2017 میں پہلی ڈگری اور پھر ابھی 2023 میں میری دوسری ڈگری ہیومن رائٹس میں ہوئی پوری ویسٹ میں. تو میں اس کو اچھی طرح سمجھا کہ ہیومن رائٹس مغرب کا اس وقت عقیدہ ہے. تو وہ مسلمانوں کے ایک طبقہ جو بھی زیادہ امریکہ میں ہی بیٹھ گیا جا کے, ان کو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ملی ہیں, ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ وہ کہیں کہ اسلام کی ترجمانی نہیں کرنی, اور ایسی ترجمانی جو مغرب کو اور یورپ کو پوری طرح قابل قبول ہو. خاتون کا بھی وہی رول, بدکاری کی سزا ختم, مرد اور خواتین کی وراثت ایک ہو جائے اور اذانت ایک ہو جائے, ہر چیز میں ایک ہو جائیں, عورت کو آزاد کر دیا جائے, حجاب کا انکار کر دیا جائے, شراب کی حرمت کا انکار کر دیا جائے, اس قسم کی باتیں. یعنی عقل کو وہی پر ڈومینیٹ کر دیا جائے. اور عقل بھی کس کی؟ وائٹ مین کی. اس کی عقل کو آپ سٹینڈرڈ سمجھیں. اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا نا دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, تمہارے لیے قرآن حدیث کسوٹی ہے اور تمہارے لیے کسوٹی ہے لوگ صحابہ, وہ ہمارا معیار رہے گا. اب یہ کہہ رہے نہیں یہ کسوٹی ہیں کیونکہ یہ ڈومیننٹ ہے تو ڈومیننٹ کو ماننا چاہیے. اب اس پر بہت سارے حضرات, یقیناً ہم ان کے اخلاص پہ شبہ نہیں کرتے, بہت سارے ہمارے ہندوستان بزرگوں میں بھی اخلاص سے بیچاروں نے یہ کوشش کی کہ ہم مغرب کو اسلام کی وہ تعبیر دیں کہ جو ان کو تو فرشتوں کا انکار, جنت کا انکار, جہنم کا انکار, جو اسلامی سزاؤں کا انکار, کہ جی یہ تو آج کے زمانے میں چلنے والی نہیں ہے. یہ ایک ہے ماڈرنٹی جو اسکالرز یہ کہتے ہیں وہ کہ بھئی یہ اسلام کو آپ مولوی یہ اور یہ قرآن حدیث وغیرہ اتنا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اسی لیے مغربی اسکالرز اور ان کے ساتھ انہوں نے مل کر حدیث پر اعتراض کیا. 2 چیزوں پر پورا اعتراض ہے. پورے مستشرقین کے جو اعتراضات, ان کے کام, اور بہت مضبوط کام ہے, بہت مضبوط کام ہے, اس کا جو خلاصہ ہے وہ حدیث کا انکار یا حدیث پر اعتراض, تاکہ ساری شریعت تو حدیث میں. نمبر 2 اصول فقہ پر اعتراض. یہ مجھے وہاں پڑھ کے پتہ لگا ویسٹ میں کہ اچھا یہ ہے کہ وہ اصول فقہ, ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا جو اسلامک لا ہے 1300 سال کا, اس پہ جو 800 سال سلطنت عثمانیہ, سلطنت عباسیہ, امویہ, مغل, وہ اس اصول فقہ شریعت پر چلا ہے. 1200 سال کا 1300 سال کا ہمارے پاس اس کا ٹریجر ہے. وہ مسلمانوں کو روکتا ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں یہ کر لو, حجاب ہٹا دو, وہ مسلمانوں کے پاس شریعت ہے, کتاب ہے, قرآن ہے. تو انہوں نے کہا اس کو ختم کرو, اصول فقہ نئی فقہ لاؤ. اس کے مقابلے میں اب مسلمانوں میں 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ مسلمانوں میں ٹوٹل آرتھوڈکس ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو جدید تہذیب یا جدید ایجادات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا, بس پرانے انداز سے ہم نے رہنا ہے اور پرانی نئی کسی چیز کو ہم نے نہیں لینا. یہ بھی تھوڑا انداز ہے, اور بعض ملکوں میں یہ انداز اس وقت, یا اچھا جو شدت پسند تنظیمیں ہیں جیسے اب دنیا میں جنہوں نے دہشت گردی کی, ان تنظیموں کا یہ نظریہ ہوتا تھا. بہت سارے لوگ شدت پسندی یا دہشت گردی نہیں کرتے, لیکن یہ نظریہ اس وقت دنیا میں ایک بڑا طبقہ رکھتا ہے کہ ہم نے جدید کسی ایجاد سے فائدہ نہیں اٹھانا. ان کے درمیان میں جو لوگ ہیں جو اس وقت عالم اسلام کی غالب اسکالرشپ ہے اہل سنت کی, چاہے حنفی, شافعی, مالکی, سلفی, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اسلام دین ہے وسط. اللہ نے فرمایا تھا کذالک جعلناکم امۃ وسطا, اللہ نے درمیانہ اور سب سے بہتر بنایا. اور ہمیں اللہ کے نبی نے حدود بیان کی ہیں. تو اللہ کے نبی نے نہ ہمیں یہ کہا ہے کہ کفار کو دلی دوست بناؤ مسلمانوں کی طرح, نہ یہ کہا ہے کہ ان سے کوئی معاملہ نہ کرو, بلکہ آپ نے ان سے بزنس ٹریڈ کرنے کو جائز کیا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی, حالانکہ یہود کو نکالا تھا, دشمن تھے, اور آپ نے اس سے قرض لیا ہوا تھا. تو بزنس ٹرانزیکشنز مسلمان جاتے تھے عیسائی ملکوں میں, وہاں بزنس کرتے تھے, وہ آتے تھے یہاں بزنس کرتے تھے. اتنا ان کی مواسات یعنی ان کی غمخواری کرنا کہ غیر مسلم پر کچھ مشکل حالات ہوں آپ ان کے ساتھ کرو. اسی طرح متفق اصولوں پر جیسے انسانی جان کی حفاظت, دنیا میں امن,
اس کے لیے ساتھ مل کر بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی بیٹھے اور مدینہ میں بھی آ کے آپ نے کہا بھئی مجھے جب بھی کوئی بلائے گا ایسے معاہدے کے لیے، حلف الفضول کو میں ریفر کر رہا ہوں، تو میں رہوں گا. اس طرح ایجادات کے معاملے میں اللہ کے نبی نے غیر مسلموں کی ایجادات، ان کی اسٹریٹجیز زندگی میں بار بار اپنائیں. آپ کے علم میں خوب ہے منجنیق آپ نے لی، کس کی ٹیکنالوجی تھی؟ یہودیوں کی ٹیکنالوجی تھی. آپ نے حسک الشائق جنگ میں استعمال کیا، یہ خیبر کے قلعے سے آپ کو سارا ملا. وہ جو ایک ٹاور لگاتے تھے قلعے کو سر کرنے کے لیے، اس میں کھڑے چھلانگ مارتے تھے دبابہ، اور حسک الشائق وہ دشمن کو گھوڑوں کو روکنے کے لیے، وہ جیسے آج ہمارے بیریئرز لگاتے ہیں نا، بیریکیڈز، وہ یہ سارا آپ نے. تو آپ نے ان کی اچھا حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ فارس آتش پرست لوگ خندق کھودنے کی اسٹریٹجی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں تو کافروں کی اسٹریٹجی نہیں لیتا، آپ نے لے لی. آپ نے حضرت زید کو بھیجا کہ عبرانی زبان یہود کی سیکھ کیا ہو. تو جو انسانیت کی عمومی ایجاد یا ذہن کی دریافت ہے وہ سب کی مشترک ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کو کبھی منع نہیں کیا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں کے مذہبی شعار کو لیے بغیر ان کی جو ترقی تمدن ہے انجینئرنگ میں، فزکس میں، کسی بھی چیز میں، وہ اس میں باہم تبادلہ عالم اسلام نے ہمیشہ کیا. مسلمانوں نے سارا جو اپنی اسلامک سائنس گولڈن ایرا کی بنیاد رکھی وہ یونانی مشرق یا یونانی دہریوں کے کو ٹرانسلیٹ کر کے فلسفی اس کو فلٹر پاک کر کے اور اس پر پھر مسلمان سائنٹسٹ، مسلمان فزیشنز، مسلمان ایسٹرولوجر بنے. اس سے امت نے کبھی پسو پیش نہیں کیا. تو ماڈرن سوسائٹی میں آج مسلمان کے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ مسجد نبوی اور مدینہ کی زندگی پر، اللہ کے نبی کی سیرت پر ہو، اس کو بالکل نہیں چھوڑے. اور دوسرا دور حاضر کے جدید علوم، جدید سکالرز جو لکھ رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھائے، اور یہ پاسبل ہے، یہ ہمیں کر کے دکھانا ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، دو طرح سے یا تو ایکسٹریم ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی دونوں طرف کے ایکسٹریمز جو ہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں مغرب کے رنگ میں رکھ جاؤ، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی ایجاد سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. وہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہر زمانے میں چلنے کے قابل نہیں ہے بزبان حال. میں اپنی بات سمجھا سکا. یہ جو مڈل روڈرز ہیں، جو معتدل ہیں، جو مشکل راستہ ہے درمیان میں چلنا، کہ آپ کو دونوں کا رعایت رکھنا ہے. ہاں مسئلہ یہ آتا ہے جہاں کلیش آ جائے. ہم ہیومن رائٹس کو بھی مانتے ہیں اور ہم دنیا کی یونائٹڈ نیشن کی تقریباً اکثر ٹریٹیز کے سگنیٹری ہیں مسلمان ممالک، لیکن جہاں ہیومن رائٹس کے ساتھ یا ویسٹرن نارم کے ساتھ کلیش آ جائے گا دین کا واضح، وہاں ہم نے نہیں ماننا، وہاں سوری. یہ ایک درمیانی طریقہ ہے. عقائد کے ہو گئے نا، تو عقائد پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. مسائل پر بھی، جن مسائل پر وہ ہمیں زبردستی کر رہے ہیں کہ تم موت کی سزا ختم کرو، اس وقت ایک ہے نا پریشر کیپٹل پر، تو ہم کہیں گے بھائی جہاں دوسری جگہوں پہ ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں موت کی سزا قرآن نے کہی ہے قصاص، وہاں ہم ختم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک انداز ہے، اور جس سے الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دنیا میں اس محاذ کو لے کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ترجمانی دکھا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ یعنی بنیادی جو تھیسس ہے وہ آپ نے پیش فرما دیا. ظاہر عقائد پر کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. وہی کی یعنی وہی ہمیشہ عقل کے تابع رہے گی. جہاں یعنی عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی حد شروع ہوتی ہے. تو ایک یعنی الہامی جو کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، تو ہماری کتاب قرآن کریم فیہا کتب قیمہ. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس طرح آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ تعلق مدینہ منورہ سے برقرار رکھتے ہوئے جدیدیت، ماڈرن علوم میں آگے بڑھنا. اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. واہ واہ. تو انتہائی جو ہمارا دین تو جدید دین ہے نا، ماڈرن ورژن ہے نا. یہ جو آسمانی مذاہب ہیں اس میں جدید ترین اسلام ہے. مفتی صاحب آپ کی فرمائیے، جس پر آپ نے بہت تبلیغ بھی کی، بڑا اصرار کیا آپ نے کہ جو علوم ہیں ان کو حاصل کیا جائے، ان کو مسلمان کیا جائے. کیا پورے عالم اسلام میں کہیں یہ کوشش نظر آ رہی ہے
کہ اپنا علم پروڈیوس کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ اپنا علم. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مانگے تانگے کا علم لیتے ہیں, خاص طور پہ مغرب, اور ایک شکست خوردہ نفسیات کے ساتھ ہمارے بچے اور بچیاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور یعنی مغرب زدہ نفسیات, غلامانہ نفسیات, پسماندہ نفسیات وہ لے کر آتے ہیں. جس طرح وہ سوچتے ہیں اسی طرح. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمان اپنا علم پروڈیوس کرے, اور قرآن و سیرت سے جو ڈانڈے ملیں وہ ملے جا کر کے. یہ علم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ قرآن و سیرت سے آ رہا ہے. آپ کا تو تعلق بہت زیادہ ہے. یہ آپ سے سیکھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں میں کہ کیا پورے عالم اسلام میں ان خطوط پر کام نظر آتا ہے؟ اچھا, بڑی ایک تو افسوسناک بات یہ تھی کہ ہم نے اس پر کام نہیں کیا, اور وہی جو آپ کی بات ہے کہ مانگے تانگے کا, کہ جو ان کی فلسفی, ان کی سائنس جیسے وہ پڑھاتے تھے, ہم نے ویسے ہی کاپی کر کے کاپی پیسٹ کر کے انگریز کی نقالی میں ہمارے اسکولز پڑھانا شروع ہو گئے. میں جب شروع میں اپنے بچوں کو اسکولز لے جا رہا تھا کہ میں بہت سارے اسکول کراچی کے دیکھ رہا تھا کہ کہاں داخل کروں, تو ہر ایک یہ بتانے کی مجھے کوشش کر رہا تھا کہ ہم انگلش زیادہ اچھی پڑھاتے ہیں. تو یہ ہم نے کیا. لیکن اب خوش خبری یہ کہ کچھ ایک رینیسنس یا بیداری قائم ہو چکی ہے, اور اس بیداری میں زیادہ کردار ان مسلمانوں کا ہے جو مغرب میں رہتے ہیں. اور ایک بہت سارے کام ترکی میں زیادہ کام ہو رہے ہیں اس پہ بڑے اچھے, یو کے میں کچھ کام شروع ہیں ماشاءاللہ اس کے کہ سائنس کو پڑھانا کیسے ہے, اور سائنس کو جدید تدوین نو کی جائے. کہ یعنی سائنس کا جو اختتام ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ پر نہ کیا جائے, بلکہ اختتام یہاں کیا جائے کہ اللہ نے بنایا. یعنی آپ بات کر رہے ہیں فزیکل سائنسز کی, فزیکل سائنسز بھی, فلاسفیکل, سوشل پر بھی کام شروع ہے. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں, اس وقت ایک اسلامک ایسوسیشن اسلامک سکولز کی بن چکی ہے. اس کو چند سال ہو گئے, گیس کے نام سے, گرینڈ الائنس آف اسلامک اسکول, GAIS. ہمارے سامعین میں جن کا اسلامک اسکول, اسلامک ایجوکیشن تعلق ہے, ضرور اس کی ویب سائٹ پہ جائیں. اور یہ 3-4 بڑی بڑی کانفرنسز دنیا کے مختلف شہروں میں کر چکے ہیں. اگلے سال پاکستان میں شاید ہونے والی ہے, اور اس میں دنیا کے بڑے ایجوکیشن, اسلامک ایجوکیشن کے کرٹیکل دماغ شامل ہیں. اور وہ ایک اپنا ایک بورڈ بنا چکے ہیں اس وقت, کہ جس میں ماشاءاللہ یہ کام ہے کہ سائنسز کو اثر نو تدوین اسلامی لحاظ سے کیسے کیا جائے گا کہ ان کا کرکس بھی سبحان اللہ, سبحان. تو ماشاءاللہ کام شروع ہے. ایک یعنی آپ یہ کہہ لیجئے اندھیرے میں ایک روشنی کی کرا, اور اس پر انڈیویجول سطح پر بھی دبئی میں کچھ, ترکی میں بہت زیادہ, قطر میں کچھ اسلامک یونیورسٹی میں, یعنی کام اب ماشاءاللہ شروع ہو گئے ہیں کچھ نہ کچھ. اور امید ہے اگر یہ اس طرح چلتے رہے, دنیا کے بہترین دماغ مسلمان جو مغرب کو بھی پڑھے ہوئے ہیں, اسلام کو بھی سمجھے ہوئے ہیں, اور کرٹیکلی وہ کچھ اچھا کام لانا شروع ہو جائیں گے. ہو بھی گئے ہیں, ایسے نصاب بننے شروع ہو گئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی قرآن و سیرت سے روشنی لیتے ہوئے, ہدایت لیتے ہوئے, اور اصول لیتے ہوئے اپنا کریکلم وہ قائم کیا جائے. یہ ہے کام. اور دماغ سے یہ جو غلامی ہے, اس غلامی کو نکالا جائے. مسلمان غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مغلوب ہونے کے لیے کہ بس گورا نے جیسے پڑھایا وہی صحیح ہے. یہ نکالنے کی, ان سے ہم اچھی چیزیں لے لیں کرٹیکلی اور اپنا بنائیں. جی, مغرب سے اچھی چیزیں لے لیں. کیا اچھی بات آپ نے فرمائی. یعنی مومن کی گمشدہ میراث حکمت ہے. یہ تو ہماری چیز تھی, تمہارے پاس کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بے شک. اگلا سوال سید فراست صاحب کا ہے. مشکل سوال, اچھا سوال, بڑا سوال. وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ مفتی صاحب, سوسائٹی کی اسلامائزیشن سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف قوانین کا نفاذ ہے, یا سوچ اور اقدار کی تبدیلی بھی؟ واہ 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 واہ. ارشاد. بہت بڑا سوال ہے, بڑا گہرا سوال ہے. جی ہاں, بڑا اچھا. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا اسلامائزیشن, اور ظاہر ہے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں دور زوال کے بعد, جی ہاں, جب مسلمانوں کی خلافتیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تنقص الاسلام عرن عرن. سید احمد کی روایت ہے, بڑی عجیب, کہ اسلام نا ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک دھڑام سے گر جائے. اسلام کی مثال اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ایک زنجیر کی دی. آپ نے کہا زنجیر جب ٹوٹتی ہے نا تو ایک ایک کڑا ٹوٹتا ہے, تو آپ نے کہا ایک ایک کڑا ٹوٹتا رہے گا. کڑے سے مراد اللہ کے نبی کی, جو ہم علماء نے لکھا وہ جسی نے, کہ نظام ہے, نظام, انسٹیٹیوشنز ٹوٹتے رہیں گے, سوشل, فائنینشیل, ملٹری, سارے کر کے. تو یہ جب گری تو یہ سوال اس پیدا ہوئے کہ, تو اس میں بعض لوگوں نے واقعی
کہ آج بھی لوگ جو بات کرتے ہیں اسلامائزیشن کی، ان کا مطلب صرف، اور بعض اس پہ ملیٹنٹ تحریکیں بھی ہیں جو وائلنٹ ہے، اسلامائزیشن کرو ورنہ مار دھاڑ کریں گے، گولیاں چلائیں گے، بم ماریں گے، اور بہت پھر ٹیررزم میں چلے جاتے ہیں، اور اسلام کو بہت ہی نقصان، سب سے نقصان میں سمجھتا ہوں یہ تنظیمیں پہنچا رہی ہیں اس وقت. تو پہلی بات یہ کہ صرف میئر لا لکھ دینا یہ اس کا پورا حصہ نہیں، یہ ایک حصہ ہے کہ آپ کے جو ملک کے لاز جو لکھے ہوئے ہیں، لیجسلیشن یا رولز یا سب آرڈینیشن، سب آرڈینیٹ لاز ہیں یا سبسٹینٹیو لاز ہیں یا اس کی جو بھی ہے، وہ سارے اوپر سے لے کے نیچے تک وہ شریعت کے مطابق ہوں. یہاں ہماری مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہر قانون کو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں. آپ قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ لال بتی ہو تو گاڑی رکنا ہے، یہ قرآن حدیث میں کہا لکھا ہے. یہ بہت بیوقوفانہ بات ہے اور بہت سطحی بات ہے، بعض لوگ کرتے ہیں. بھائی ہر بات قرآن و سنت میں نہیں ہوتی، اور قرآن و سنت کو یہ ریکوائرڈ بھی نہیں ہے. قرآن و سنت میں اصول ہیں، ان اصولوں کے خلاف اگر کوئی چیز نہیں ہے، آپ دنیا میں آپ پریزیڈنشل ماڈل لے لیں، آپ پرائم منسٹر ماڈل لے لیں، آپ کوئی اور ماڈل لے لیں تو وہ جائز ہے، کوئی بھی آپ طریقہ لے لیں. تو یہ ایک ضروری ہے جو پاکستان میں 1995 کی کونسل آف آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ ہے، جس کو محمود غازی صاحب، جسٹس خلیل صاحب، بڑے لوگ، مفتی تقی صاحب، ان حضرات نے اپروو کیا تھا کہ پاکستان کے 95% اس میں لکھا ہے، 95 کی بھی رپورٹ ہے، 95% بھی لکھا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے. چند ہیں جس میں انہوں نے پھر تقریباً 400-500 قوانین تبدیل کیا آہستہ آہستہ کر کے. اسی طرح عالم اسلام کے دوسرے ممالک بھی بعض ایسے ہیں جہاں پر قوانین اسلام کے مطابق بن چکے ہیں. لیکن اس وقت جو حملہ ہے مغرب کا اسلام کے خلاف، وہ صرف قوانین پر نہیں ہے بلکہ وہ زیادہ سوسائٹی اور کلچرل نارم پر ہیں. میڈیا وار، اس وقت جو مائنڈ شیپنگ ہو رہی ہے ساری، وہ قانون تو میرا خیال ہے مجھے آپ کو کتنی دفعہ عدالت جانے کی ضرورت پڑی ہے؟ بہت کم. وہ اصل تو صبح شام میڈیا کی وار آف مائنڈز اینڈ ہارٹس، یہ متوجہ ہے. یہ ہمارا نوجوان کھاتا کس کی طرح ہے، پیتا کس کی طرح ہے، بیٹھتا کس کی طرح ہے، یہ کس کے طریقوں میں پرائیڈ محسوس کرتا ہے، یہ کہاں سیلیبریٹی ورشپ کرتا ہے، کن کو بڑا سمجھتا ہے، کن پر عیب ہوتا ہے، کن کے طریقے لے رہا ہے. یہ اصل میں تہذیب ہے جو بنتی ہے جا کر. یہ ایک چیلنج ہے اور یہ مسلمان لیڈرز کو، مسلمان تنظیموں کو، مسلمان علماء کو ہے کہ کیا آپ اس چیلنج کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ مراد ہے، یعنی اگر خلاصہ کر لیں کہ کس فائنینشلی اپنا نظام، مالیات کا نظام ہونا جو ایک دنیا میں کچھ شروع بھی ہو گیا لیکن ابھی بہت کچھ آگے جانا ہے، اور پولیٹیکلی ہم مضبوط ہوں ان کے نظام کے پاس، سیاسی اور ملٹریلی ہم خود کفیل ہوں. 2 طاقتیں رہ گئی علیہ السلام کے پاس صرف اس وقت ملٹری کی، باقی تو سب اڑا دیں. اور لیگلی اس لحاظ سے، اور یہ آپ کہہ لیجئے کہ اکیڈمکلی کہ ہم علوم میں ایجوکیشنری مغرب کے محتاج رہوں، اپنے علوم بنائیں، جو آپ نے پچھلے سوال میں بھی کہا. ان 5 خیالوں میں، اور حلاق ایک مشہور دنیا کے اس وقت اکیڈمک ہیں، ان کی بڑی سیلیبریٹ کتابیں، تو انہوں نے جب سلطنت عثمانیہ کے زوال پر بات کی تو یہ میں نے جو 5 باتیں کی، انہوں نے 5 باتیں کی کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال ایک ایک کر کے ان 5 چیزوں میں ہوا تھا: پولیٹیکل، ملٹری، فائنانس، سوشل، ایجوکیشن. جب ان 5 چیزوں میں زوال ہو گیا تو خلافت ختم کر دی انہوں نے. جی ہاں، تو اسلامائزیشن آف نالج، اس کو آپ سب سے اوپر رکھتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ سب چیز تو نالج سے نکلے گی نا. نالج میں جب آپ خود کفیل ہوں گے تو باقی نظام بھی آپ کے مضبوط ہوں گے. آج مغرب کا کمال لوگ ملٹری پاور سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یا یو ایس کی پاور. ملٹری پاور کے پیچھے ان کی ایجوکیشنل پاور ہے. جی ہاں، اس کے پیچھے ان کی تھنک ٹینکس، ان کی ایجوکیشن کی یونیورسٹیز ہیں، اور با کمال یونیورسٹیز اس وقت بلا شبہ دنیا میں امریکہ کی ہیں ٹاپ. تو وہ علم حکومت کرتا تھا، علم حکومت کرے گا، کرا رہا ہے، اور علم حکومت کرتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے کہ یہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے. جس کے کنٹرول میں وہ انجن ہوتا ہے، بس وہی اس کا ہاتھ پوری دنیا پر ہوتا ہے. ہمیں تو اقرا نے بتا دیا نا، پہلی وحی نہیں کہ جو قوم اقرا ہوگی وہی ترقی کرے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم بتا رہا ہے ہمیں. یہ تو بڑی اس کے لیے ایک روڈ میپ ہونا چاہیے. مفتی صاحب، یعنی آج ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں، 10 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے، 20 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے، 30 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے امت کی سطح پر.
اور کوئی روڈ میپ، کوئی پلانز وغیرہ، شارٹ ٹرم پلاننگز، لانگ ٹرم پلاننگز، یہ امت کی سطح پہ کام شروع ہوا ہے، لیکن ذرا اس میں تیز رفتاری کا مظاہرہ دکھانا ہوگا۔ حضرت اگلا سوال آپ کی خدمت میں، یہ راشدہ نثار صاحبہ ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ جدید معاشرے میں خاندانی نظام کے ٹوٹنے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور اسلام، اگلا حصہ بہت شاندار، کہ اسلام اس کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ یہ بہت ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، اور بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک رشتہ ہوا زخم ہے سوسائٹی کا، جو اب بہت کھل کر آ گیا ہے، کہ ہم جن کا ہمیں فخر تھا اسلام کے نظاموں میں، سب چیزوں میں، فیملی سسٹم پر، اور مسلمانوں کا فیملی سسٹم، خاندانی نظام دنیا سے ممتاز، اور قرآن و حدیث نے اس کے سارے احکام بیان کی اور کمال کی، اور اللہ کے نبی نے اسی خاطر یہ سمجھانے کے لیے زیادہ شادیاں کی، اور وہ اس وقت آج جو پیڑھی میں ہے، مشکل میں ہے، اور ظاہر ہے وہ مشکل اسلام کی نہیں، وہ ہماری ہے۔ مجھے انیق صاحب آج سے 17 سال پہلے مجھے ایک بڑی کانفرنس میں لاہور میں جارڈن کے ایک عالم ملے، وہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی، پرانی بات یاد آ گئی، تو انہوں نے، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جارڈن میں میرج کونسلر ہوں، کونسلنگ میاں بیوی کی جو، تو میں نے کہا مجھے خلاصہ بتائیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے، طلاقیں اور ان کا ٹوٹنا، یہی جو سوال ہے، اس کا بنیادی سبب آپ کے خیال میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ویسے تو میں آپ کو 20 30 40 بتا دوں گا، لیکن اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان سب کا میں خلاصہ ایک لفظ میں کروں تو وہ ہے دین کو چھوڑنا، کیونکہ دین ہمارا خاندانی نظام میں ہر چیز کو کہتے ہیں، جب دین کو چھوڑتے ہیں تو ایگوز آتی ہیں، اپنی ضد، اپنی انا آتی ہے، غلط نظریات آتے ہیں، یا شوہر اپنے آپ کو ڈومیننٹ سمجھتا ہے کہ میں مرد ڈومیننٹ ہے، یا عورت اپنے آپ کو ڈومیننٹ سمجھتی ہے، فیمنسٹ ہو جاتے ہیں، یا کوئی ہندو معاشرے سے متاثر ہوتے ہیں، یا مغربی معاشرے سے متاثر ہوتے ہیں، تو دین کو چھوڑنے سے ساری چیزیں گر جاتی ہیں۔ اس وقت انیق صاحب حالت یہ ہے کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان طلاق کے ریشیو جو ہیں وہ 20-25% جا رہے ہیں۔ صرف ایک سال میں لاہور میں جو طلاقوں کی ریکارڈ ریشیو تھی وہ 80,000 تھی، 80,000 ریکارڈڈ، اور ریکارڈڈ جو نہیں ہے وہ تو اور بہت زیادہ ہے۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے اس وقت، اور یہ یہاں نہیں، یہ عرب میں بھی بہت ہو رہا ہے، باہر رہنے والے مسلمان ہر جگہ جہاں نہیں یہ ہو رہا ہے، اور اس میں شوہر کا ظلم بھی ہے، اور بیوی کا ظلم اور بیوی کی حق تلفیاں اور کوتاہیاں سب کچھ ہے، اور سسرال کا ظلم بھی، پورا معاشرہ اس میں شریک ہے۔ اس کا حل بہت سادہ وہی ہے کہ بھی جس نظام سے خرابی آ رہی ہے، اسلام کو چھوڑنے سے اسلام میں آ جاؤ۔ اب پھر اسلام کا جو پورا خاندانی نظام ہے، کہ اس پر میں نے ایک مرتبہ یاد ہے کہیں ایک جگہ مطالبہ ہوا تھا، تو میں نے 14 سیریز میں یہ بات کی تھی، اللہ نے توفیق دی تھی، کہ پری میرج سے ہم نے شروع کیا تھا کہ بھائی شادی سے پہلے کیا کرنا ہے، رشتہ کیسے ڈھونڈنا ہے، لڑکا کیسا ڈھونڈنا ہے، لڑکی کیسی ڈھونڈنی ہے، شادی کرنی کیسی ہے، تقریبات کیسے کرنی ہے، یہ جو ہم تقریبات کر رہے ہیں اس کو سادگی پہ لانا، اور انسانوں کو دکھانے کی بجائے اللہ کو دکھانے کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق چاہے انسان نارو شادیاں کرنا، پھر میاں بیوی کو اللہ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ جو خطبے میں نکاح میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں آیتوں میں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، میاں بیوی اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ خیال کریں اور ایک دوسرے کا خیال کریں۔ پھر اس سے جو رشتے بندھے ہوئے ہیں، ساس سسر، بہو، داماد اور سالی سالہ، یہ باقی بچے پیدا ہونا، پھر دادا دادی کا، ان ساروں کا احترام جو دین نے سکھایا ہے، اس بیلنس میں لے کے رکھنا، ماں اور بیوی میں ایک بیلنس رکھنا، سمجھ کے رکھنا، یہ سارے بہن بھائیوں میں رکھنا، یہ پورا ایک پیراڈائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر تنازع ہو جائے تو کیا کرنا، ان خفتم شقاق بینہما، سب کا روڈ میپ قرآن نے خود دیا ہے، حدیث نے اس کی تفصیل کی ہے، اور اولاد پیرنٹنگ کتنا بڑا دین، کہ وہ یہ تو ماں باپ کو گود سے سکھانا ہے نا کہ انسانیت کیا ہے، دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کہاں معاف کرنا ہے، کہاں چھوڑنا ہے۔ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو شادی ہوتے ہوتے سمجھ آ گئی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، جب آپ نے پیرنٹنگ ہی نہیں کی، اس کو سکھایا ہی نہیں آپ نے دینی اقدار، معاشرتی اقدار، تو وہ تو پھر ذرا سی بھی برداشت نہیں کرے گا، ذرا انبن ہوئی لڑکی بولے گی میں جاتی ہوں خلا لیتی ہوں، لڑکا بولے گا۔ تو یہ میرا خیال میں علماء کے ذمے، اسلامک تھنک ٹینکس کے ذمے، اسلامک کتابیں لکھنے والوں کے ذمے، اسلامک میڈیا انفلوئنسرز کے ذمے یہ ہے کہ وہ اس موضوع کو بڑا تفصیل سے بیان کریں، اور لوگوں کے ذمے ہے، شادی شدہ لوگ جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے مسائل آ رہے ہیں، کہ وہ ردو الی اللہ و رسولہ، اپنے جھگڑوں کو اللہ رسول کی طرف کریں،
اور اپنے حق اللہ سے ڈرتے ہوئے شوہر سمجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بیوی سمجھے مجھے کیا کرنا ہے، باپ سمجھے میرا بیٹے پر حق کیا ہے، بیٹا سمجھے مجھے کیسے بیٹا بن کے باپ کے آگے۔ سبحان اللہ، جیسے بنیادی بات آپ نے فرما دی کہ قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن سے سیکھیں کہ قرآن ایک خاندان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور جو خاندان سے وابستہ افراد ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بہت ساری آیات آپ نے تلاوت فرمائی، لیکن ایک آیت کا حصہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اگر یہی آیت شوہر اور بیوی کے سامنے رہے کہ میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے، سبحان اللہ، تو کیسے یہ خاندانی نظام کیسا جڑا ہوا رہے گا۔ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے مفتی صاحب اس ذیل میں، لیکن کچھ سوالات مجھے رکھنے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پچھلے دنوں ہمارا جانا ہوا ہانگ کانگ، تو ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ یار ہانگ کانگ آئے ہوئے ہیں تو یہاں بھی تو مسلمان رہتے بستے ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، اقلیت میں ہیں لیکن دین سے محبت کرتے ہیں، جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے جانا رہتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ دیار غیر میں اور بلکہ غیر مسلم ریاست میں رہتے ہوئے بھی دینی اقدار پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اندر کہیں دین موجود رہتا ہے۔ کتنی خوشائند بات ہے یہ۔ تو وہاں بھی کوئی سوالات ہم نے ریکارڈ کیے تھے، ہم وہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جناب والا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ہانگ کانگ میں، مرکزی شاہراہ پہ کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بہت سارے افراد مسلمان ہیں اور بہت سارے افراد غیر مسلم۔ بیان صبح میں جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم سوالات لیتے ہیں اور مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہوتے ہیں، وہ ان ابہاموں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آئیے آج ہانگ کانگ میں رہنے بسنے والے، زندگی کرنے والے مسلمانوں سے ان کے مسائل دریافت کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں اگر کوئی کنفیوژن ہے وہ ریکارڈ کروائیں، ہم ان کے سوالات کو اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں محمد حمزہ ہانگ کانگ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، غیر اسلامی ملک میں مورگیج میں گھر لینا کیسا ہے؟ جناب والا، یہ سوال بہت آتا ہوگا آپ کے پاس۔ جی ہاں جی، یہ سوال تو ایسا ہے کہ جب بھی غیر مسلم ممالک میں ظاہر ہے آپ کا بھی جانا رہتا ہے، میں بھی جب بھی ہم کوئی بیان کے بعد یا مجلس میں کوسچن آنسر کھولتے ہیں تو پہلا سوال یہی آتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رہنے کے بہت سارے منفی اثرات ہیں، اور ایک منفی اثر یہ کہ آپ اپنے پورے دین پر پورا عمل نہیں کر سکتے، اور بہت جگہ مجبوراً آپ کو کسی حرام میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اب مورگیج کا مسئلہ ایسا ہے کہ مورگیج میں سود، یعنی مورگیج کا مطلب ہے وہاں کا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ یا تو جدی پشتی امیر ہو یا خاندانی امیر ہو، جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اپنا گھر خود خرید لیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یا تو کرائے پہ رہیں، اور یا پھر آپ بینک سے یا کسی مورگیج کمپنی سے گھر لیں، تو وہ گھر آپ کو دے گا مثلا $5 لاکھ کا جو بھی ہے، $4 لاکھ کا جتنا بھی ہے پاؤنڈ میں جو بھی، تو آپ اس کو قسطیں دیتے رہیں 10 15 20 سال، اور وہ پھر گھر آپ کا ہوتا رہے گا، ہو جائے گا۔ اس کا مسئلہ اس میں ہے کہ اس میں وہ سود لگاتے ہیں آپ پہ، تو اس سود لگانے کی وجہ سے ظاہر ہے اصلاً تو یہ حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رینٹ جتنا ہوتا ہے قسط بھی اتنی ہوتی ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ یار میں رینٹ دوں ساری زندگی، اتنا رینٹ اگر میں نے 15 سال 10 سال دے دیا ہوتا اس کی قسط قیمت میں تو یہ گھر میرا ہو جاتا۔ اور گھر اپنا ہونا بہرحال شریعت نے بھی اس کو مانا ہے کہ بنیادی انسانی ضرورت میں ہے، گھر ہونا، کھانا ہونا، سواری ہونا، یہ 3 کو حدیث میں اللہ کے نبی نے بھی بنیادی ضرورت مانا ہے۔ اب اس میں علماء کے 2 موقف ہیں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، میں دونوں موقف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علماء کا ایک بڑی تعداد کا جو بہت مضبوط علماء فقہاء ہیں ہمارے پاکستان ہندوستان کی بھی اکثر، ان کا موقف یہ ہے کہ بھئی سود تو کسی شکل میں حلال نہیں ہے، سود صرف اس وقت حلال ہوتا ہے جب جان جانے کا خوف ہو۔ جیسے قرآن نے کہا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ،
کہ خنزیر اور شراب حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے یعنی بھوکا مر رہا ہو یا اس کے جسم کے ہلاک ہونے کا یا بہت سخت نقصان کا خوف ہو تو وہ اتنا کھا لے جتنی ضرورت ہے، کوئی بھی حرام چیز اس کے علاوہ، اور دوبارہ نہیں کھا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اور ان حضرات کے اور بھی جو سود کی صنعت میں اللہ رسول سے جنگ ہے اور سود کتنی خراب چیز ہے وہ ساری باتیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی جیسا بھی ہے انسان کرایہ وغیرہ دے کر یا کچھ زندگی تو گزار سکتا ہے نا، رہ سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے دنیا کے مضبوط۔ علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے جو وہ بھی اچھے علماء ہیں، یورپین کاؤنسل آف فتویٰ، اور پھر جو لوکل بڑے اچھے اسکالرز بھی یو ایس میں، یو کے میں، یورپ میں رہنے والے یا باقی جگہوں پہ، ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی گھر بنیادی ضرورت ہے اور یہ سود دے رہا ہے اور مجبوری میں دے رہا ہے، کہ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کبھی گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، چھت، اس کے لیے اگر یہ دے تو گنجائش ہے بشرطے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنے ذاتی گھر کے لیے اور باقی سارے آپشنز ایگزاسٹ کر چکا ہو، اسلامک فائنانس وغیرہ کے وہ کوئی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ڈرتے ڈرتے توبہ کے ساتھ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ساتھ اب یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے کے جید مفتیان کرام سے پوچھیں، کیونکہ ہر علاقے میں اب ڈیفرنٹ اسلامک مورگیج کمپنیز یا اسلامک فائنینشل کمپنیز بھی آ گئی ہیں جو علماء کی سرپرستی میں آپ کو حلال سلوشن دے رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ وہ چونکہ ان کے پاس ابھی لیکویڈیٹی کم ہے تو ان کے پاس 4 بلکہ 5 سال تک کی لائنیں ہیں کہ آپ ابھی اپنی جمع کرائیں، اپنے گھر کون سا رہنا ہے، تو 5 سال بعد آپ کی باری آئے گی۔ یو کے میں بھی ہیں، یو ایس میں بھی، آسٹریلیا میں بھی ہو گئی ہیں۔ تو اصل بات یہ کہ بھئی اگر تو آپ کسی خود کرائے پہ رہ سکتے ہیں، کرائے پہ رہیں، زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اسلامک فائنینسنگ کمپنی سے کر سکتے ہیں، لوگوں سے کسی سے قرض لے کے اپنے جاننے والوں سے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، تو آپ یہ کام کریں، اور یہ کام بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنے کنزورٹیمز بنا کے، پول بنا کے۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ دیکھ لیں، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ احتیاط والی رائے تو یہ ہے کہ پھر بھی نہ لیں، اور ایک دوسری جو گنجائش والی رائے ہے وہ بھی علماء کی ہے، اور عرب کے مضبوط علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ ایک دوسری رائے جو آپ بیان فرما رہے ہیں وہ ایک فتویٰ ہے، لیکن جو منع کرتے ہیں وہ تقویٰ ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ بس یہ دیکھیں جب بھی اختلاف امت کے جید علماء میں اختلاف ہوتے ہیں نا، تو صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کے لیے دونوں باتوں کو آپ بالکل یکسر غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات کی آپ لیتے ہیں جو زیادہ مضبوط بات ہوتی ہے، دوسری بات کا احترام کر دیں۔ تو بس امت کے اختلاف میں یہی 2 موقف اس وقت ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، وہ علماء فقہا جو اجازت دیتے ہیں کہ ہاں مجبوری ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی اوپر چھت نہیں ہے اپنی، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میں آج چلا گیا دنیا سے تو میری فیملی سڑک پہ آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو اجازت ہے لیکن صرف ایک گھر کے لیے؟ ہاں، وہ ایک گھر کی، اور وہ بھی ذاتی گھر، اور زندگی میں ایک دفعہ اپنے ذات کے لیے، یعنی وہ کہتے ہیں مجبوری تو یہی ہے نا، ان کا بھی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے حرام کی اجازت دی ہے مجبوری میں، اور اس سے زیادہ نہیں، ایک حد میں۔ جی ہاں، بس وہ یہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ میں ہانگ کانگ سے رائے محمد اشرف خان۔ انیق احمد صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم کسی کو عمرہ یا حج کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ جناب اچھا، اس میں یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ کر سکتے ہیں، کرنے، یہ بات ریلیونٹ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے کہ وہ آدمی کیا کرے گا۔ زکوٰۃ کے لیے ریلیونٹ بات یہ ہے کہ آپ جس شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ نے اس کو پیسے دیے، وہ کھانا لے، وہ گھومنے چلا جائے، وہ کپڑا لے لے، وہ عمرہ، اس کی مرضی ہے۔ اگر مستحق زکوٰۃ نہیں تو آپ نہیں دے سکتے۔ اب اس میں یہ کہ مستحق زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، بہت یہ بات فاتحہ کی طرح ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے کہ کسی آدمی کے 4 ایسٹس آپ نے کیلکولیٹ کرنے ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت جو اس کے پاس رکھا ہے اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے بیچنے کے لیے جو اس کی انوینٹری ہے، اور لیکویڈیٹی یعنی کیش، سٹاکس کسی بھی شکل میں، بانڈز، اس کے پاس جو لیکویڈیٹی ہے۔ اس 4 کو ملا کر اگر جو نصاب ہے زکوٰۃ کا 52.5 تولہ چاندی، اس کے مطابق اس سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہیں تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اور اگر اس کے پاس اس سے کم پیسے ہیں تو لے سکتا ہے۔ کل میں نے چیک کیا تھا تو پاکستان کے مطابق جو نصاب بن رہا ہے یہ 1,85,000 1,85,000، یعنی کسی آدمی کے پاس اضافی اتنے پیسے سونا چاندی مال تجارت لیکویڈیٹی میں ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اس سے کم ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ جب وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے تو آپ اس کو پیسے دے دیں، اس کے بعد وہ جو چاہے کرے، ٹھیک ہے۔
ایک اور بات اب اس سوال میں مزاج کی کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں کو بہت زیادہ نفلی عمروں میں خرچ کرنا آئیڈیل ہے؟ تو آئیڈیل بالکل نہیں ہے. زکوٰۃ کا پیسہ ان صد الرمق کے لیے، فقان صد الرمق کا مطلب بنیادی انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنا ہے، یا بنیادی معاشرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. نفلی چیزیں بنیادی ضرورت میں نہیں ہیں. تو اگر کوئی کہے تو اس مقصد کے لیے میں نہیں سمجھتا اس کو زکوٰۃ دینا، اگرچہ لیگلی ہو جائے گی آپ کی ادا، لیکن یہ کوئی اچھا مقصد نہیں ہے. اس سے آپ دوسرے بہت سارے نیڈفل غرباء کو محروم کریں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو یا ان اداروں کو دیا جائے جو لوگوں کی واقعی کھانے پینے، کپڑا، گھر، اس شادی، اس قسم کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک عمرہ کرا دیا کسی کو تو اسی پر زکوٰۃ کے پورے پیسے خرچ کر دیے. میرا خیال ہے کہ 3-4 لاکھ تو خرچ ہوتے ہی ہوں گے کم سے کم. تو یہ 3-4 لاکھ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کیے جائیں تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، مفتی صاحب کبھی کبھی پاکستان تشریف لاتے ہیں اور ہم بس فوراً مفتی صاحب کو پکڑ لیتے ہیں. ہمیں جیسی خبر ملتی ہے کہ آپ شہر میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، پروگرام کا حصہ بنیے. ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں پیام صبح میں، اور یہ بات بالکل یقین سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں. پروگرام کا وقت مکمل ہوا اور ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں لوگوں سے مشورہ کرنے والا ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں سے مشورہ کرنے والا ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.